انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا اجر بھی زیادہ۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے۔ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تعالی نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا خوب کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اہم ترین واقعہ کو یہاں ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس واقعہ کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور وہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ معراج کا واقعہ۔ یہ عظیم الشان معجزہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا ایک بہت تفصیلی بیان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کے آغاز میں اس واقعہ کو بیان کیا۔ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ کنز الایمان، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔
واقعہ معراج کو بہت تفصیل کے ساتھ علماء نے، محدثین نے بیان کیا ہے کہ اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار کمالات، معجزات، خصوصیات عطا فرمائے۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال، ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے، اور پیکر انوار، تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ جبریل امین علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ جبریل امین پھر حاضر ہوئے۔ اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، جبریل امین کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آ رہا ہے، اور جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اب قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سینہ اطہر سے باہر ہے۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ کا دل، آپ کا قلب مبارک آپ کے جسم سے الگ کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات قلب اطہر کے نکلنے کے بعد بھی قائم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھونے میں اس کی کئی حکمتیں اور کئی جو ہے نا وہ وضاحتیں محدثین نے بیان کی ہیں، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار شک صدر ہوا۔ ایک بار جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، اس وقت آپ کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، قلب اطہر کو جو ہے وہ آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اب عشاق تو یہ کہتے قلب اطہر کی برکتیں آب زمزم کو عطا کی گئیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے بعد ایک سواری لائی گئی۔ وہ سواری کیسی تھی کہ جسے براق کہا گیا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور، اور اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو وہ خوشی سے جھومنے لگا اور اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر جبریل امین نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، براق تجھے حیا نہیں آتی؟ خدا ذوالجلال کی قسم، ان سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔
یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے جبریل امین حاضر ہوئے، براق لایا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ محبوب کے لیے بلاوا تھا۔ ایک طرف جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کو قرآن نے بیان کیا، وہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کے طالب، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے، یہ مطلوب ہے، جبریل حاضر ہو رہے، براق، اور یہ تمام اہتمام تھے۔ یہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ شاید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق کے محتاج تھے یا جبریل کے محتاج تھے، ایسا نہیں تھا۔ یہ سب ان کی شان و عظمت اور تکریم کے لیے تھا، یہ سب اہتمام جو تھے۔ اب پھر براق پر سوار ہو کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر مسجد اقصی کی طرف شروع ہوتا ہے۔ امام بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب کہتے ہیں، یعنی آپ نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری چلی۔ دوران سفر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ جبریل نے عرض کیا، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اس کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر نماز پڑھی، وہ مقام طور سینا۔ پھر ایک اور مقام پر نماز ادا کی، بیت اللحم یعنی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بات کہ سفر معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مقامات پر نماز ادا کی راستے میں، تو اسے پتہ چلا کہ متبرک مقامات پر نوافل ادا کرنا یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی مبارک ادا ہے۔ جب مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی حاضری ہوتی ہے، کئی مبارک مقامات، کئی متبرک جگہیں، کئی یادگاریں، کئی مساجد، کئی مزارات کے قرب والی جگہیں، کئی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور کمالات کی یادگار جگہیں، اور وہاں نماز پڑھنے کا اتنا سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ بہرکیف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا، رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف پہنچے، وہاں سارے انبیاء کرام جمع ہیں، وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کی امامت کرواتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے سارے انبیاء کو وہاں جمع کیا گیا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امامت کرواتے ہیں۔ اور امام بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس معراج کی رات انبیاء کی امامت کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمِي، یعنی بیت المقدس میں تمام انبیاء اور رسول نے آپ علیہ السلام کو آگے کیا جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ کیا خوب نماز تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
امامت کروا رہے اور سارے انبیاء کرام پیچھے. پھر مدنی چینل کے ناظرین، پھر اس کے بعد انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے. بیت المقدس کی ان نورانی و رحمت بری فضاؤں میں انبیاء کرام کے جو خطبے تھے ان کا میں خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے کا بھی ذکر کروں گا. اور خود غور کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیسی محبت فرماتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں خطبے جو پڑھے، ان میں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی، اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا. پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی خطبہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلا بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں. ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی، اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں. جب ان سب نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی بے پایاں رحمتوں کا بیان کر لیا تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اور خطبہ کیا تھا میرے مدنی چینل کے ناظرین؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اور عنایتوں کو یاد کیجئے. خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کی ہے، اور اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج کی رات مسجد اقصی میں انبیاء کرام کے اجتماع میں خطبہ ارشاد فرمایا، وہ کچھ یوں تھا: الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما. یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب
قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، اور میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا۔ وجعل امتی امتا وسطا، اور میری امت کو درمیانی امت بنایا۔ وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون، اور میری امت کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کیجئے اس خطبے پر۔ انبیاء کرام کے خطبے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ انہوں نے خطبے ارشاد دیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کا جو ان پر فضل و کرم ہے اس کا تذکرہ کیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کا جو آپ پر انعام و اکرام ہے، جو آپ کو شان و عظمت اور مقام و مرتبہ عطا کیا، جو اوصاف عطا کیے، جو کمالات عطا کیے، ان کا تذکرہ کیا۔ مگر اس خطبے کے دوران اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا تذکرہ کر رہے، انبیاء کرام کے اجتماع میں اپنی امت کے اوصاف بیان کر رہے، اپنی امت کی عظمت بیان کر رہے کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں افضل بنایا ہے۔ سید اعلی حضرت کیا خوب کہتے نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جو انبیاء کرام کے اجتماع میں ہمیں نہ بھولے۔ انبیاء کے اجتماع میں اپنی امت کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، اب امت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کرتے ہوئے اگر ہیزیٹیشن محسوس کرے، اگر ہچکچاہٹ محسوس کرے، تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنے اوصاف بیان کر رہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان کرنا یہ سنت رسول بھی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو جگہ جگہ بیان کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا بھی طریقہ ہے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جائے، اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا فرمان بھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تمہارے ذکر کو تمہارے لیے ہم نے بلند کر دیا۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، یہ ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرنے والا اپنی زبان کو، اپنی جان کو، اپنے مکان کو متبرک بنا رہا ہے ان کے ذکر کی برکت سے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دربار رسالت کے شاعر ہیں، یہ کہا کرتے تھے نا، ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہتے تھے کہ میں نے اپنے کلام کے ذریعے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ میں نے ان کے نام کی برکت سے اپنے کلام کو برکت والا بنا لیا ہے، تعریف کے قابل بنا لیا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ نے یہ خطبہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا بِهَذَا فَضَّلَكُمْ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ تو سارے انبیاء کرام میں افضل و اعلیٰ مرتبہ آپ کا، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین،
سفر معراج کا واقعہ جاری ہے، لیکن ہمارے آج کے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اب آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص، دیدار الہی، اور وہاں کیا کیا واقعات پیش آئے ان کا مختصر خلاصہ آئندہ سلسلے میں لے کر آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سفر معراج کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں پھر سفر معراج ہی کے حوالے سے کچھ اہم واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء